السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، اب رمضان بالکل قریب آ رہا ہے۔ تو رجب مہینے میں کیا کیا عبادتیں کی جاتی ہے، رجب مہینے میں کتنا روزہ رکھا جاتا ہے اور کتنا ثواب ملا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ کو سوشل میڈیا میں بہت ساری ویڈیوز مل جائے گی۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو جو بزرگان دین ہیں، جو اہل عبادت ہے، وہ لوگ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ پورا سال جو وہ روزہ نماز کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، رجب آتے ہی وہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خود جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے تو عبادت کو بڑھانا بھی چاہیے۔ اور رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ روزہ آپ رکھنا چاہیں تو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے روزہ آپ عام دنوں میں رکھتے ہیں، ایک نفلی روزہ ہے، اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ روزہ رکھیے۔ آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ذمے میں جو قضائے عمری ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو نمازیں باقی رہ گئی ہے، جس کو ہم قضائے عمری کہتے ہیں، ان نمازوں کو آپ پڑھیے۔ یہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے ذمے میں جو باقی ہے اس کی ادائیگی ہوتی رہے گی، کیونکہ قیامت کے دن نفل نماز کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلے جو پوچھا جائے گا، جو آپ کے ذمے میں نماز فرض ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو فرض نمازی تو اس کو آپ نے کیوں نہیں پڑھا۔ مستحب جو عمل ہے اس کے بارے میں یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے جو فرض ہے ہمارے اوپر، واجبات میں سے ہے، سنت میں سے، ان تمام تر چیزوں کا یہ سوال و جواب وہاں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ بے شک آپ نماز پڑھیے، نفلی عبادت کیجیے، روزہ رکھیے، تسبیح و تحلیل کیجیے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا بھی ثواب ہے اور اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور اس کے عوض میں بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرے گا۔ لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی ٹھنڈ کا موقع ہے اور دن بھی چھوٹا کرتا ہے، تو اگر آپ کے ذمے میں قضا روزہ باقی ہے تو آپ اس کو رکھیے، اور آپ کے ذمے میں جو آپ نفل نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ذمے میں جو قضا نماز باقی ہے اس کو آپ پڑھیے، جس کو قضائے عمری ہے۔ آپ نیت کیسے کریں گے کہ یا اللہ، میرے ذمے میں جو سب سے پہلے نماز ظہر باقی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، یا پھر اس کو ادا کر رہی ہوں۔ اگر عصر پڑھ رہے ہیں تو عصر کا نام لے لیجئے، مغرب پڑھ رہے ہیں تو مغرب کا نام لے لیجئے، تو یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ویڈیوز بھی میں بہت جلد اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا کہ رجب مہینے میں کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیسے دعا کی جاتی ہے۔ بہرحال رجب میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے، وہ پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس دعا کو آپ خوب پڑھیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔